یہاں رک کر کے تھوڑا ذرا اس کی بخشش کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کیسا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہے وہ معاف کرنا پسند. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اسی لیے جب شب قدر کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کون سی دعا کروں اپنے اللہ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اگر تم شب قدر پاؤ تو تم اپنے اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو پھر مجھے معاف کر دے. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو سب جلوہ آرائیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ ایک حصہ. اور 99 حصے رحمت کے میرے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے. یہاں ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے اور 99 حصے کا اظہار کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. آخرت میں کیسے اظہار ہوگا؟ بھئی غضب کا اظہار تو ہوگا، لیکن غضب کے ساتھ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر جب کرم کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صرف ایک حدیث اس پر سنیں. یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو خود بھی بہت ہنسے. اتنے ہنسے آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. وہ حدیث کیا ہے وہ بھی آپ سنیں. کیسا کریم ہے میرا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. میرے اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. بس بندے ہی گندے ہیں نا کہ اس کے قریب آنا نہیں چاہتے. سب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا نہیں چاہتے. سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا. ایک بندہ، آخری والا بندہ، یعنی جس کو جہنم سے نکلنا ہے. کافر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، کلمہ پر ہوا تھا، جس کا خاتمہ، وہ ایک ہی بندہ آخری میں رہ جائے گا. پتہ نہیں وہ کون ہوگا، آخری میں رہ جائے گا. اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم کی چادر ہم سب پہ ڈالے. آخری بندہ رہ جائے گا. میرا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرمائے گا بندے، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں تو سب چلے گئے جنت میں، تو آخری بچہ ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میری تمنا یہ ہے صرف کہ تو مجھے جہنم سے باہر نکال دے. بس اگر تو نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا پھر میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا. اس لیے میری تمنا ہے، اور میری دعا سن لے کہ مجھے جہنم سے نکال دے. میں تجھ سے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کو جہنم سے نکالو. فرشتے جہنم سے نکالیں گے. جب وہ جہنم سے باہر آئے گا پھر وہ اللہ سے کہے گا مولا جنت کی کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، مشکبار ہواؤں سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. مولا اگر تو مجھے جنت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں، اس سے لطف اندوز ہوں، اگر تو مجھے یہ دے دے پھر اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. اس کو اٹھا کے جنت کے قریب کر دیا جائے گا. اب جہنم سے نکل کے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی، سبحان اللہ. ارے جب برسات کے موسم میں ہوائیں آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. یہ دنیا کی ہوا ایسی مزیدار ہے، جب جنت کی ہوائیں ہوگی تو اس کا کیا کہنا. انشاءاللہ میں ایک دن پورا کسی بھی صورت کو لے کے جس میں جنت کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جنت کیا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے. حالانکہ سورہ زمر میں نے چاہا تھا کہ اس میں جنت کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے تو سورہ زمر کے حوالے سے بیان کر دوں، لیکن پھر اس وقت ہم کسی اور سورت کا خلاصہ لے کر بیٹھے تھے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن سورہ واقعہ میں بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے اور وہ کل ہی آنا ہے شاید. تو اگر ایسا رہا تو کل ہم جنت کا ذکر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. معلوم تو ہونا چاہیے کہ اپنا آخری ٹھکانہ کیسا ہے، تاکہ اندر شوق بھی رہے نا جنت میں جانے کا. کچھ لوگ تو یہیں تک محدود ہے کہ حوریں ہوں گی جنت میں، اور پرندے ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، اور بھی کچھ ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اگر جنت پتہ چل جائے نا تو آدمی ابھی مرنے کی تیاری کرنے لگے. جنت وہ چیز ہے.
تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی، اچھا جنت کی ہوائیں اور خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ 500 سال دور سے. یعنی اگر تیز رفتار گھوڑا 500 سال میں جتنا لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنی دور سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں. اب اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا واہ کیا خوشبو آ رہی، کیا ہوائیں آ رہی ہے. پھر اللہ سے کہے گا اللہ اگر تو مجھے ایک بار جنت میں جانے دے تو میں جنت میں ذرا دیکھ کے آؤں کیا کیا ہے، دیکھ کے واپس آ جاؤں گا، پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. یہ میری آخری خواہش، آخری تمنا ہے. دیکھو پہلے نکلنے کی بات کی، پھر کہا کچھ نہیں مانگوں گا. پھر باہر آ کے کہتا ہے جنت کے قریب کر دے، پھر کہتا ہے کچھ نہیں مانگوں گا. پھر قریب ہونے کے بعد کہتا ہے اندر جانے دے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. پھر میرا اللہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ جب جنت میں جائے گا وہ سب دیکھے گا، نہریں، درخت، پھل، یہ وہ سب نعمتیں. فرشتے کہیں گے چلو باہر، ہو گیا تمہارا ٹائم، اب نکلو چلو. تو وہ جنت کی زمین پہ بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے کہے گا اب تو میں نہیں نکلوں گا، اب میں باہر نہیں نکلوں گا. اللہ سے پوچھو اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ ایک بار جائے گا تو دوبارہ نہیں نکلے گا، تو میں آ گیا جنت میں، اب میں نہیں جاؤں گا باہر کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس وقت اللہ کی رحمت مسکرائے گی جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اسے جنت میں رہنے دو. جب یہ حدیث میرے آقا نے بیان فرمائی تو حضور بھی مسکرا پڑے. یہ آخری جنتی جو جنت میں آخری آدمی آئے گا یہ اس کا حال ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. ایک جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں رو کر امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا میری امت. میرا رب فرماتا ہے محبوب اگر وہ تیرے امتی ہیں تو میرے بھی تو بندے ہیں نا، یعنی اگر تم پیار کرتے ہو امتی ہونے کی وجہ سے تو میں بھی تو ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے بندے بھی تو ہیں. لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا وہ رشتہ نہیں جوڑا جو ہمیں جوڑنا چاہیے تھا. بہت کریم ہے، وہ بہت مہربان ہے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ وہ صرف نیکوں کا رب نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. وہ ہم لاکھ گنہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، کیسے بھی ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے نا. تو اللہ سے ہمیں رشتہ جوڑنا چاہیے. جو رشتہ تو ہیں لیکن گناہوں کے سبب جو رشتہ ہم نے کمزور کر لیا ہے، اس کے فرامین سے بغاوت کر کے جو ہم اس سے دور ہو گئے، ہمیں پھر اس کے قریب آنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور اس کے فرامین پہ عمل کر کے اس سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اس پر یقین مضبوط کرنا چاہیے. ایسے ایسے واقعات میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو یہی ٹائم ختم ہوگا، لیکن ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، میں اس کا مفہوم پیش کروں. ایک شخص تھا بہت پاپی، بہت مجرم، گنہگار. اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں تم میرے بڑے فرما بردار ہو، جب میری موت ہو جائے گی نا تو تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے گلے میں رسی ڈالنا اور رسی ڈال کے مجھے گھسیٹتے پھرنا، اور اس کے بعد پھر مجھے کفن میں لپیٹ کر کے جلا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجرموں کو کیا سزا ہے، اور جلا کر کے میری راکھ ہوا میں اڑا دینا، جنگلوں میں اڑا دینا، ادھر ادھر سب بکھیر دینا. پھر وہ مر گیا. اس کے بچوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے ہی کیا، جلا دیا، ہوا میں راکھ اس کی اڑا دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کرو. راکھ جمع ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے راکھ سے پھر اس کو وجود بخشا اور فرمایا بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس کی مولا میں نے اپنی سوچ کے مطابق کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں مروں گا تو تیری بارگاہ میں کھڑے ہونا پڑے گا، اور جب کھڑے ہوں گا تو میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا، تو میں نے سوچا کہ راکھ بکھیر دی جائے گی تو میری راکھ ادھر ادھر بکھیر دی جائے گی تاکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہ ہونا پڑے. لیکن مولا تیری شان ہے، تو نے راکھ سے بھی مجھے وجود بخشا اور میں اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا. مولا تو جانتا ہے میں نے جو کیا صرف تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا. میرا اللہ فرمائے گا اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تو جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا، تو مجھ سے ڈر گیا میں نے بخش دیا. آئیے ایک حدیث اور پیاری سے سن لیں پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. ہم عنوان ہی کی طرف ہے لیکن آگے چلتے ہیں کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے نا، تو بندے تو پھر لالچی ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ایک بندے کا حساب لے رہا ہو، اس کے سب دفتر جو ہے گناہ کے پڑے ہوں گے کیونکہ ہم جو کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے تو رکھے ہوں گے. اللہ فرمائے گا بتا یہ سب تو نے کیا، یہ سب گناہ تو نے کیا؟ کوئی ادھر ادھر دیکھے گا اور کوئی دیکھ تو نہیں. اللہ فرمائے گا میں نے چادر ڈال دی، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بولیے تو نے کیا؟ ہاں مولا میں نے کیا. اللہ فرمائے گا یہ کرنا تیرا کام تھا، تجھے بخشنا میرے کرم پہ جا میں نے بخش دیا. ایک اور حدیث اس کی رحمت کی، کیا رحمت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ، دو قسم کے گناہ، ایک چھوٹے اور ایک بڑے.
छोटे छोटे गुनाह उसके सामने रखेगा, अल्लाह फरमाएगा ये तूने किया, ये गुनाह तूने किया, तो शर्माएगा, इधर उधर देखेगा तो उसको कोई नहीं देख रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा हमने चादर डाल दी, बता ये तूने किया? वो कहेगा हाँ मैंने किया, इसके अलावा भी कुछ किया था? वो कोई जवाब नहीं देगा, चुप रहेगा। वो सोचेगा कि अभी छोटे ही गुनाह इतने सब है, और जो बड़े गुनाह अभी वो उसका दफ्तर आया नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा और भी कुछ किया था? चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके ये जितने छोटे छोटे गुनाह है ना, उन सबको नेकियों में कन्वर्ट कर दो। यानी ये जितने गुनाह थे छोटे, उस यानी ये जितनी तादाद थी, इन गुनाहों को नेकियों में बदल दो, नेकियों में तब्दील कर दो, और फिर उसका दफ्तर गिनो। वो कहेगा नहीं मौला अभी नहीं, अभी तो मेरे वो बड़े गुनाह का दफ्तर बाकी है, उसको भी लाया जाए। ये भी होगा मैदान महशर। मेरा अल्लाह ऐसा करीम है, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो अपने अल्लाह से, लेकिन जैसे वो करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, वहीं पर वो कहारो जब्बार भी